ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی ظلم و ستم کا بدترین شکار اور وہ آئے روز بھارتی دہشت گردی اور بربریت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اہل کشمیر مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں کی گولیوں اور سنگینیوں کی موجودگی میں آزادی کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کو تاریخ کا یہ سبق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم نے قابض اور جارحہ فوج کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کیا ہے، جس کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بھارت اہل کشمیر کے جذبہ آزادی کو طاقت کے زور پر نہیں دبا سکا۔ البتہ بھارت کو تاریخ میں ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظالم اور شفاق بھارت کے خلاف اہل کشمیر کی جدوجہد تاریخ میں ایک سنہری باب ہے۔ یقیناً ظالم اور شفاق بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے مذموم عزائم اور منصوبوں میں ناکام ہو جائے گا۔ بھارت کے خلاف تحریک آزادی میں کامیابی کے حصول کے لیے اہل کشمیر کا استقامت، سنجیدگی، اخلاص اور تحریک کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی ناگزیر ہے۔ 1 نومبر کو رنگریٹ سری نگر میں حزب آپریشنل کمانڈر ڈاکٹر سیف اللہ کی شہادت کے بعد ان کے آبائی ضلع پلوامہ میں گزشتہ روز بھی انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل رکھی گئی، جس پر لوگوں نے شدید برہمی اور غم غصے کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی پولیس نے گاندربل میں 3 پرائیویٹ سیکورٹی گارڈوں قیصر شیخ، ہلال احمد میر اور آصف احمد میر کی گرفتاری عمل میں لا کر انہیں 6 اکتوبر کو ننر گاندربل میں بدنامی زمانہ بھاجپا نائب ضلع صدر قادر راثر پر حملے میں ملوث قرار دیا ہے۔ جموں و کشمیر میں غیر ریاستی باشندوں کو اراضی کے مالکانہ حقوق دینے سے متعلق ظالمانہ قانون کے خلاف سول سوسائٹی فورم نے سری نگر میں گزشتہ روز احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں نیا اراضی قوانین عوام کو تسلیم نہیں ہیں۔ بھارتی پولیس نے اس موقع پر درجنوں کارکنوں اور افراد کو حراست میں لیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ تنازع کشمیر ایک تاریخی حقیقت ہے جو بھارت کی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے گزشتہ 73 برسوں سے حل طلب ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے عوام مسلسل عذاب و عتاب میں مبتلا ہیں اور وہ اس تنازع کو عوامی خواہشات کے مطابق حل کرانے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ اس کے برعکس بھارت نے فوجی طاقت کا استعمال کر کے پرامن سیاسی تحریک کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں ناکام رہا۔ کشمیری عوام کی بیش بہا قربانیوں نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے کشمیریوں نے اپنے لخت ہائے جگر پیش کیے اور آج بھی نوجوانوں کا یہ قافلہ اپنی عزیز جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ کشمیری عوام آئے روز بھارتی دہشت گردی کا مشاہدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اہل کشمیر مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں کی گولیوں اور سنگینوں کی موجودگی میں آزادی کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کو تاریخ کا یہ سبق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم نے قابض اور جارح فوج کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کیا ہے، جس کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بھارت اہل کشمیر کے جذبہ آزادی کو طاقت کے زور پر دبا سکا اور نہ دبا سکتا ہے۔ یقیناً بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مذموم عزائم اور منصوبوں میں ناکام ہو جائے گا۔ بھارت کے خلاف تحریک آزادی میں کامیابی کے حصول کے لیے اہل کشمیر کا استقامت، سنجیدگی، اخلاص اور تحریک کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی ناگزیر ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔